علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشقہ سبحان یا رسول مدنی استا محبت چے پکم زلکی نقشوی نوی نشت اغی زلکی ایمان یا رسول مدنی کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستا لعشقا کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستا لعشقا چرب نشی مسلمان یا رسول مدنی مجھے اپنے ساتھی نے بتایا کہ فرمائش آ گئی ہے کہ آپ پنجابی کے اگر کچھ اشعار ہو تو وہ پڑھیں یقین کرے جب سے حضور امیر المجاہدین نے ہمارے دلوں کی دھڑکن قبلہ بابا جی نے پنجابی میں جب ہم سنتے ہیں میں نے اور اسی طرح بہت سارے دوست احباب نے بار بار آپ کو درخواست کی تھی کہ آپ اردو میں تقریر کریں تو بابا جی پھر بھی پنجابی میں اپنے انداز سے جب تقریر کرتے ہیں آپ یقین کریں خواہ کوئی سمجھنے والا ہو یا نہ ہو اردو کو یا پنجابی کو مگر جب بابا جی اپنے زبان مبارک سے جو بھی کلمہ ادا کرتے ہیں وہ ضرور دلوں میں اس میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ اس طرح ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اردو بھی نہیں جانتے تو پنجابی سمجھنا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے مگر جب بابا جی بولتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور جھوم جاتے ہیں ہم نے پوچھا کیوں کہہ رہا ہے کہ بابا جی کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ دلوں کو عجیب طریقے سے وہ اثر کرتا ہے میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو بابا جی جو بھی بات کرتا ہے بات تو ایک ہی کرتا ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو میں نے پشتوں کے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے اور یہ یقین کرے کہ بابا جی کے آنے کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہر صوبے میں جا کر آپ نے ادھر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کا جو پیغام ادھر بھیجا اور ادھر آپ کو جو اسلام کی اصل روح کے مطابق اصل تعلیمات کے مطابق آپ نے اس امت کو جگانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے پوچھا گیا کہ اپنا تعارف کراؤ تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام تو بابا جی نے ہر صوبے میں یہ بتا دیا کہ یہ پنجابی یہ پٹھان یہ سندھی یہ بلوچی اگر کوئی حضور کے در کا خادم ہے تو وہ ہمارے سروں کی تاج ہے اور ہماری دوستی اور دشمنی کے معیار بھی یہی ہے بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا الحمدللہ آج میں دیکھ رہا ہوں میں جب پشتوں کے اشعار پڑھتا ہوں تو آپ پشتوں کو بھی سن کر جھوم جاتے ہیں جب پنجابی کے اشعار میں پڑھتا ہوں تو وہ جو سمجھنے والے ادھر اگر نہیں ہے تو پھر بھی وہ جھوم جاتے ہیں اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ لبیک والے بات کریں گے تو مکینی گنبد خضرا کی بات کریں گے اور آج الحمدللہ میں یہاں پر تشریف فرما علماء کرام کو مشائخ اعظام کو
بالخصوص امیر کراچی برادر مکرم جناب علامہ رضی حسینی صاحب اور انتہائی معزز و محترم جناب سید کاشف صاحب اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو علماء تشریف فرما ہے، مبارک عباسی صاحب اور ہمارے انتہائی معزز و محترم انتہائی یہاں کے ایک عظیم شخصیت جو کہ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی آپ کا مرید رہا پوری دیر میں پوری سوات میں تو وہ مرید مرتے دم تک عقیدے پر نظریے پر اس طرح پابند رہا کہ کبھی وہ کسی مصالحت کا شکار نہ ہوا، کسی دھوکہباز نے اسے انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ میری مراد یہاں قریب بلدیہ میں ہمارے انتہائی معزز و محترم جناب سید عارف الدین صاحب جن کو آپ اس شخصیت کے بیٹے ہیں، جناب پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد شرین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف اور بہت سارے علماء اور ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے۔ میں تمام کے تمام کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقیناً اس جلسے کو دیکھ کر ذہن میں وہی شعر دوبارہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر تو نا عمر کے ٹکٹ سے ان کی قرآن اندازی ہے، نہ یہاں پر آپ لنگر کھانے کے لیے آئے، نہ یہاں پر آپ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں تو صرف میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عزت و ناموز کی خاطر یہاں پر جمع ہے۔ تو کیا خوب اس شاعر نے کہا، جام وصال دپین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے اور در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد حال ہور ہوندے، ٹکڑے منگتے شور بے پین والے غرقال مقال ہور ہوندے اور سینہ ڈان وے جنگ عالم شیر صفت کے تال ہور ہوندے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہاں کر بتا دیا۔ میں تو جب بھی ممتاز قادری کا، چونکہ آج تو ان کا عرس ہے، ذکر کریں گے ان کا، اور ذکر بھی ان کا صرف اسی وجہ سے کریں گے کہ وہ حضور کا غلام حضور پہ اپنے آپ کو قربان کر گیا، کیونکہ قیامت تک جس کا بھی ذکر اور جس کا بھی نام رہنا ہے صرف حضور کی وجہ سے رہنا ہے۔ قیامت تک جن کی بھی چرچے ہوں گے اور ہو رہے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے، حتیٰ کہ صحابہ نے بھی میرے مصطفی کریم سے فرمایا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت۔ حضرت سیدنا بلال اپنی زبان میں فرما رہے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اس حبشی زبان کی، تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے اس کا ترجمہ کیا اور ترجمہ یوں کیا کہ آپ نے فرمایا اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وبک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک ہمارا نام آئے گا، قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، قیامت تک لوگ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے اور میرے نام کے ساتھ بھی وہ جھوم جائیں گے اور میرے نام کے ساتھ ان کی دل کو تسکین ہوگی، اور بڑے بڑے مثالوں میں ہمارا نام آئے گا، مگر یا رسول اللہ یہ نام اپنی وجہ سے نہیں، قیامت تک نام آئے گا تو سرکار آپ کی وجہ سے نام آئے گا۔ یہ مسلم حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار کرے انکار ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جون کے مہینے میں وہ 20 جون کا سورج وہ طلوع ہو اور 12 بجے ہو اور وہ سامنے دیکھ کر کہے کہ سورج کا تو کہیں پر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، تمہارے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، سورج تو پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک اگر کسی کو عزت ملنی ہے، کسی کو عروج ملنا ہے اور قیامت تک کسی کا نام رہنا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے سرکار کی وجہ سے رہنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کراچی میں ایک ایسے شخص کی جو کہ راولپنڈی میں ایک گمنام شخص تھا، نہ آپ جانتے تھے نہ میں جانتا تھا، ایک ایسے شخص کی جو کہ ایلیٹ فورس کا ایک عام نوجوان تھا، ہزاروں نوجوانوں لاکھوں نوجوانوں کی طرح ایک عام نوجوان تھا، نہ وہ کوئی بڑا عہدیدار تھا،
نہ وہ وقت کا گورنر تھا، نہ وہ وقت کا بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم تھا، وہ ایک عام شخص تھا، مگر جب انہوں نے میرے سرکار سے وفا کی، جب انہوں نے میرے سرکار سے وفا کی تو آپ آج دیکھ لیں کہ کراچی میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں آج ان کا نام ہر جگہ پہ بلند ہو رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں گے تو فرق صاف نظر آئے گا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ جنہوں نے سرکار سے بے وفائی کی اور غداری کی، ان کی قبر سے دول اٹھانے والا کوئی نہیں، ان کی قبر کو دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن جنہوں نے سرکار کی غلامی کی آج عاشقان رسول کا ہجوم ہوگا۔ ہم قلندر لاہوری سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی تو وجہ ہوگا کہ آج لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، اور اس کی جب زبان پہ ممتاز کا نام آتا ہے تو ان کو ایک روحانی تسکین مل جاتی ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگا۔ تو قلندر لاہوری نے جواب دیا کہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ بالکل صاف ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ جب جنازے دونوں ہو رہے تھے، ایک طرف جنازے وقت کا گورنر تھا مگر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ایک طرف وقت کا گورنر جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، عہدہ بھی تھا، مگر ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے جنازے میں جو لوگ شریک تھے شاید ان جنازے کی دعا بھی شاید ان کو نہ آتی، بلکہ سورہ اخلاص بھی اکثر ان لوگوں کو نہیں آتا۔ اور پھر انہوں نے 1-2 منٹ میں وہ بوجھ اپنے سر سے ہلکا کر دیا، کوئی اس طرف کوئی اس طرف، کوئی آگے کوئی پیچھے، شاید بہت سارے کا وضو بھی نہیں تھا، مگر جب دوسری طرف میرے ممتاز کا جنازہ اٹھ گیا، خدا کی قسم اس رات جب میں پہنچ گیا راول پنڈی اور ہم داخل ہو رہے تھے، گھر کافی دور تھا تو دور تک لائن لگی ہوئی تھی، شاید میں بلا مبالغہ کہہ دو کلومیٹر تک لائن لگی ہوئی تھی، لوگ لائنوں میں کھڑے تھے، 2 لائن اس طرح تھے آخری تک۔ ہم گلیوں میں گئے لیکن لائن ختم نہیں ہوئی۔ لائن کس وجہ سے؟ اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں عام لوگ بھی تھے، اس میں علماء بھی تھے، ان میں مشائخ بھی تھے، ان میں وہ مشائخ بھی تھے جن کے ہاتھ چومنے کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان میں وہ علماء بھی تھے جن کے ایک جھلک کے لیے لوگ دور دور سے نظر آتے ہیں، آ رہے ہیں اور ان کی دیدار کرنے کے لیے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ صرف غازی ملت کی ایک جھلک کے لیے وہ لائنیں اور قطاریں لگی ہے۔ خدا کی قسم اسی وقت قلندر لاہوری کا وہ شعر پھر میں نے ادھر پڑھا بھی، قلندر لاہوری کا وہ شعر میرے سامنے آ گیا کہ واللہ ایسا یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب غازی نے حضور سے وفا کی ہے تو علماء، صلحاء اور پھر حضور امیر المجاہدین نے اپنا امامہ شریف آپ کے پاؤں میں رکھ دیا۔ خدا کی قسم یہ وہ عزت ہے جو کہ کائنات میں جن کو بھی ملتے ہیں میرے سرکار کی وجہ سے مل رہی ہے۔ آج اگر ہم ان کی اس قربانی کو دیکھیں تو یہ تو ایک داستان ہے۔ میرے مصطفی کریم کے دربار میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، میرے کریم آقا کے دربار میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ کام اللہ کریم جل جلالہ جن سے لے ان کی قسمت کا معراج ضرور ہے۔ سرکار کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں۔ میرے جد امجد فرماتے مالتا ہوندے عقاب جہان نشتہ، مالتا ہوندے عقاب جہان نشتہ، یا رسول اللہ میرے لیے آپ جیسا آقا تو اور کوئی نہیں، کالا ماں ہوندے زرگونہ غلامان دے، مگر میرے لیے آپ میرے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، آپ کے لیے میرے جیسے کروڑوں غلام ہر وقت حاضر۔ آپ یقین کرے یہ کام اگر اللہ کریم جل جلالہ جن کا انتخاب کرے، آپ اپنی قسمتوں پہ ناز کرے، آپ اپنی قسمتوں پہ رشک کرے کہ اللہ کریم نے اسی زمانے میں آپ کو حضور امیر المجاہدین جیسا لیڈر عطا کیا ہے۔ اور یہ میں کوئی خوشامدی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا۔ اس مفاد پرستی کے دور میں جب کوئی بندہ نظام کی بات ہی نہیں کر رہا تھا، جب کوئی بھی بندہ حضور کی دین کی بات نہیں کر رہا تھا، جب
دین کو وہ بطور مذہب تو لے رہا تھا، آپ کو بھی کہہ رہا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، اور پھر جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، مگر جب بات حضور کے نظام کی آتی تو وہ کہتا نہیں یہ بندہ تو سیاسی ہو گیا، انہوں نے تو بات سیاسی کی۔ جب حضور کی دین کی بات آ گئی کہ جس نظام کو سرکار نے ہمارے لیے جوڑا ہے اگر ہم اس نظام سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کی وزٹ کرے، آپ اسلامی ممالک دیکھے، اگر 56 ہو 57 ہو جہاں پر بھی جائے آپ کو ایک ملک اس طرح نظر نہیں آئے گا، آپ کو ایک ملک تو کیا ایک صوبہ بھی اس طرح نظر نہیں آئے گا، صوبہ تو کیا ایک ولیج کونسل، ایک چھوٹا گاؤں بھی اس طرح نظر نہیں آئے گا، بلکہ میں اگر یہاں تک کہوں کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر ایک فٹ جگہ بھی اس طرح نظر نہیں آئے گا جہاں پر حضور کی دین کا نفاذ ہو، جہاں پر حدود اللہ نافذ ہو، جہاں پر فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہے ہو، جہاں پر اسلام نافذ ہو، جہاں پر دین نافذ ہو۔ کفار تو یہی چاہتے تھے، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ ان سے یہ نظام لے لو، ان سے یہ دین لے لو، بات یہ عبادات کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جا کے ان کے مساجد بھر جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ اگر ہمارے ہاں آ کر بھی مساجد کو آباد کرے پھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کی جب عیدیں ہوں گی ہمارے وطن میں، کینیڈا میں، ان کی جرمنی میں یا UK میں، جہاں پر بھی ہو ان کی عید ہوگی، ہم بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اس ایونٹ کو اور اس خوشی کو شریک کر رہے ہیں۔ اس کی جب روزہ ہوگا تو ہم چیزوں کو سستا بھی کریں گے اور ہم کہیں گے ہمیں اس اسلام سے ہمارے لیے اس اسلام سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں اگر خوف ہے تو کس اسلام سے ہے؟ اس اسلام سے ہے کہ جس میں جب بندہ حضور کی دین کی بات کرے، جب کہے آیا آیا دین آیا، تو اس نعرے سے ہمیں اختلاف بھی ہے، اس نعرے سے ہم ڈر بھی رہے ہیں، اور جب یہ نعرہ لگے تو پھر ہم نے ان کو پاکستان میں بھی نہیں چھوڑنا۔ جب یہ گرفتار لاہور میں ہو جائے تو دنیا کا بدترین گستاخ گیرٹ ولڈر پھر ادھر شور مچائے اور خوشی کرے کہ دیکھو سب سے بڑا دشمن ہمارا گرفتار ہوا، ہم نے کہا ہمارا تو سینہ اسی وقت چوڑا ہو گیا، ہماری تو آنکھیں اسی وقت اس میں چمک آ گئی جب دنیا کے بدترین گستاخ نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بابا خادم حسین رضوی گرفتار ہو گئے۔ میں نے کہا ہمیں خوشی ہوئی کہ پوری دنیا میں اگر آپ کو کوئی اپنا دشمن نظر آیا تو وہ کوئی اور نہیں ہمارے قبلہ بابا جی تھے جو آپ کو بابا جی نے بتا دیا اگر دین صرف نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا نام تھا، عمروں کا نام تھا، تو پھر کبھی میرے مصطفی کریم کے صحابہ یوں میدانوں میں نہ کٹتے، ان کی وجود کے پھر اس طرح ٹکڑے نہ بنتے۔ اگر دین صرف اسی کا نام تھا کہ ہم صرف عبادات پہ توجہ دے اور باقی حضور کے نظام کے لیے ہماری کوششیں نہ ہو، تو پھر میرے مصطفی کریم علیہ السلام بنفس نفیس 27 مرتبہ یوں تلوار لیے میدان میں نہ نکلتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میرے کریم آقا 27 مرتبہ بنفس نفیس خود اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار لیے میدان میں نہ نکلتے۔ پھر صحابہ یوں میدان جہاد میں نہ کہتے، میدان جہاد میں پھر یہ نہ کہتے یا اللہ جب کل کو میرا مقابلہ ہو، حضرت عبداللہ ابن جاش تو ایسے ظالم اور جری اور بہادر جو کہ بڑا جنگجو ہو اس سے میرا مقابلہ کروا، اور پھر وہ میرے بدن کے اور میرے وجود کے ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ جب قیامت کے روز آپ کے دربار میں حاضری ہو تو یا اللہ
مجھ سے سوال کرے کہ آپ دی فیما جو دے انفو کا وَأُذُنُ، اے میرے بندے یہ تیرے آنکھوں کو، یہ تیرے ناک کو، یہ تیرے کان کو کیا ہوا ہے؟ یہ تیرے وجود کے ٹکڑے کیوں ہے؟ میں اتنا عرض کر دو فی کا وفی حب رسولک، آپ اور آپ کے رسول کی محبت میں اپنے وجود کو ٹکڑے کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اگر دین صرف اسی کا نام تھا اور نظام مصطفیٰ، ہم نے کہا نہیں ہم یہ کریں گے تو بس بات ختم ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ یوں اس طرح سمندروں میں گھوڑے نہیں ڈالتے۔ پھر فاتح افریقہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کی آخری جنگل تک نہ جاتے اور وہاں پر حضور کے دین کا پرچم نہ لہراتے، وہاں پر تلوار لیے جب آپ نے اپنا گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈال دیا تو اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ اگر میرے راستے میں یہ دریا نہ آتا تو میں آپ کے دین کا یہ پرچم دنیا کی آخری کونے تک پہنچا دیتا۔ ہمیں تو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، کفار یہی چاہتے تھے ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، کفار یہی چاہتے تھے کہ جس طرح ہم ہیں اس طرح یہ بھی ہو جائے، جس نظام کے ہم قائل ہیں اسی نظام کے یہ بھی قائل ہو جائے، جس چیز کو ہم چاہتے ہیں یہ بھی چاہے، جس طرح ہم بے غیرت ہے یہ بھی بے غیرت بن جائے، جس طرح ہم میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہماری مسلمان بہن نظر آ رہی ہے، اس طرح یہ بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کر دیا کہ مسلمانوں سے ایمانی غیرت اور حمیت کو نکال دیا اور کہا نہیں بس دین یہ ہے کہ آپ بطور مذہب اس کو استعمال کرو، آپ روزے زکوٰۃ اور حج ادا کرو، آپ مساجد بھر دو، باقی آپ کوئی بات نہیں کریں گے، نہ نظام کی بات ہوگی، نہ حضور کی دین اور فیصلوں کی بات ہوگی، نہ آپ کے کچہری میں اللہ اور رسول کا نظام ہوگا، نہ آپ کے گلی کوچوں میں یہ ہوگا نظر آئے گا، نہ آپ کی غمی اور خوشی میں ہوگا، اور نہ ہی آپ اس کے مطابق اپنا تجارت کریں گے، آپ کا تجارت بھی آپ کا معیشت بھی سارا سودی ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پر لبیک کہا ٹھیک ہے، ابھی ہم اسی نظام کے لیے اگر نکلتے ہیں پھر ہم سیاسی ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اس نعرے کو بھی سیاسی بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں مسجد میں یہ نہیں لگانا۔ جب علماء میں سے کوئی ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی دین کی بات کرے اور نظام کی بات کرے اس کو بھی متنازع بنایا جاتا ہے، اس کو بھی آخر میں نکال دیا جاتا ہے کہ نکلو اب یہاں پر تمہاری جگہ نہیں ہے۔ جو بھی اسی طرح آئے اس کے لیے بڑی مشکلات آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ بھی سیاسی ہو گیا۔ میں نے کہا جب ہمارا دین سیاسی ہے، جب ہمارا نظام سیاسی ہے، جب اس کے لیے میرے مصطفی کریم نے پہلا جب حکومت بنایا اور مدینہ شریف کی ریاست قائم کی اور وہیں سے شروع کی اور پھر اسی تسلسل کو ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آگے بڑھایا اور پھر اسی سلسلے کو ہمارے اسلاف نے یہاں تک پہنچا دیا، اس انداز میں کہ وہ ہر ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے، وہ ہر جابر کے جبر کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکایا کہ نہیں ٹھیک ہے تم ظلم کرو، تم اسلام پر حملہ آور ہو، ہم سر جھکائے کہیں گے اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، سامنے اگر بڑا سے بڑا ظالم ہوتا اور مقابلے میں حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل ہوتا تو جب آپ فرماتے ہیں آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے والد صاحب سے سنتا تو آپ فرماتے رحم اللہ ابی الہیثم، اللہ کریم جل جلالہ ابی الہیثم پر اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے، غفر اللہ لابی الہیثم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا بابا جان میں اکلوتا بیٹا ہوں لیکن آپ مجھے دعائیں نہیں دے رہے، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں جو کہ بظاہر کوئی اچھا بندہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں میرے بیٹے بات تو یہی ہے، لیکن جب میں مسئلہ خلق القرآن میں آپ نے تین اپنے وقت کے بادشاہوں کے سامنے جب کلمہ حق بلند کیا، وہ مامون الرشید ہو، وہ ہارون الرشید ہو، وہ معتصم باللہ ہو، تینوں کے مظالم جب آپ نے سہ لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں جیل جا رہا تھا
تو راستے میں یہ ابو الہیثم آ گیا، وہ جیل سے باہر آ رہا تھا، میں جیل کے اندر جا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، مجھے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے اس پشت پہ میں نے چوری کی، پھر سے چوری کی، پھر سے چوری کی، پھر سے مجھے سزا ہوئی، بار بار سزا ہوئی، بار بار میں نے چوری کی، حتیٰ کہ میں نے اس پشت پر 18,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ 18,000 کوڑے کھائے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان 18,000 کوڑوں کی وجہ سے میں نے چوری کبھی نہیں چھوڑی، کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں بس میرا توبہ، میں چوری نہیں چھوڑتا، اگرچہ مجھے 18,000 کوڑے یہاں پہ پڑ گئے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ دیکھو امام، ایسا نہ ہو کہ کبھی اپنی دین پہ سودے بازی کرو اس وجہ سے کہ آپ کو کوڑے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کی تو مجھ میں اور بھی ہمت اور حوصلہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر یہ اس کے لیے چوری نہیں چھوڑ سکتا تو میں ان وجہ سے، ان مظالم کی وجہ سے حضور کے دین کا یہ پیغام کیسے چھوڑ دوں؟ تو پھر فرماتے ہیں جب مجھے ایک کوڑا لگتا، اگر ہاتھی کو بھی لگ جاتا وہ بھی لرز جاتا، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں کہا، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ آج ان لوگوں کے جنہوں نے مظالم ڈائے ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر امام احمد ابن حنبل کا ذکر آج بھی اورنگی میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہو رہے گا۔ وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے حضور کے دین اور حضور کے نظام کے لیے لڑے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ المجاہدین نے ہمیں اپنی اسلاف کی تاریخ بتا دی کہ ہمارے اسلاف ہوتے امام فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے کالے پانی کی سزا کو تو برداشت کیا اور مٹی کی وہ جو بڑے بڑے ٹھوکرے ان کو اٹھا کے پھر بھی کہتے تھے اسی وقت بھی فدیت محمدن خیر البرایا، فدیت محمدن خیر البرایا۔ مگر انہوں نے کبھی بھی انہی ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہم اولاد ہے، ہم اولاد ہے تو اس بطل حریت کی اولاد ہے۔ حضور امیر المجاہدین نے ہمیں یہی بتا دیا کہ کفار ڈر رہے ہیں تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ ایک بابا ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور جب انگریز ان کو پھانسی دے رہے تھے تو اپنے سب حواریوں کو بلایا اور کہا آ جاؤ، آج دیکھیں گے کہ یہ موت سے ڈر رہے ہیں یا نہیں۔ اور رات کو جب ان کی وجود پر استریا پیر لی گئی اور آپ کا جسم زخمی ہوا، اور صبح کو جب وہ تماشا کرنے لگے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے سامنے رو رو کر زندگی کے لیے ہمیں سے بھیک مانگے گا، مگر جب صبح کو دیکھا تو بابا اپنے انداز سے پہلوانوں کی طرح آ رہے تھے اور اسی وقت فی البدیہہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، وہ تو فنا ہو گئے، ان کے تو ہڈیوں کا بھی نہیں پتا کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومتیں کی ان کی ہڈیاں کہاں پر گل سڑ گئی اور ان کے جسم کہاں پر ہے اور کہاں پر وہ بدبودار جسم ہے۔ مگر یاد رکھے آج بھی کراچی میں کفایت اللہ کافی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضور امیر المجاہدین نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اسلام پہ چلنا ہے، اگر حضور کے دین اور حضور کے نظام کی بات کرنی ہے تو پھر اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، پھر راہ عظیمت میں آنا ہوگا، پھر بطل حریت حضرت فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی کی طرح جب آپ جمع سال گئے تھے اور جب آپ دوبارہ 27 سال بعد جب آپ ادھر سے رہا ہو رہے تھے تو آپ خوید کمر تھے، آپ کی کمر مبارک جھکی ہوئی تھی، مگر اسی وقت جب آپ کو اندر بہت سارے وہ آپشن مل رہے تھے کہ میں یہاں سے اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس مشن سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اسی وقت بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
حضور امیر المجاہدین جیل میں تھے، اسی وقت جب بھی کوئی خبر آتا خبر یہی ہوتی کہ خبردار حضور کی عزت و ناموس کے مشن پر کوئی سودے بازی نہیں، ہمارا کوئی پرواہ نہیں، ہمارا کوئی پرواہ نہیں، لیکن جس مشن کے لیے ہم میدان میں ہیں اس سے مداہنت اور اس پہ مصالحت اور اس کے لیے ادھر ادھر ہمارے بالکل تاریخ میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا جو صحابہ کا جذبہ، اسی جذبے کو وہ نکال رہے ہیں ہم سے، جو آج جس شخصیت کے بارے میں ان کے عرس میں ہم جمع ہے، غازی ملت شہیدنا مرسل رسالت ملک ممتاز حسین قادری۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ممتاز قادری نے تو اپنی قربانی پیش کی، مگر اس قربانی کو پھر گھر گھر اور سینہ سینہ پہنچانے کے لیے پھر اللہ کریم جل جلالہ نے مرد کلندر حضور بابا جی کا انتخاب کیا۔ جب لوگ دعا کرنے سے بھی ڈرتے تھے، جب مساجد میں ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ بند ہوگا وہ بند ہوگا، ہمارا مدرسے میں یہ ہوگا، ہماری خانقاہ میں یہ ہوگا، اسی وقت حضور امیر المجاہدین ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ جیل بھی جاتے، آپ کے مسجد رحمت للعالمین پر چاپا بھی پڑتا اور بار بار آپ کے کتب خانے کو، آپ کے گھر کے دروازوں کو توڑا جاتا اور آپ کے مسجد کے سپیکر اتار دیے جاتے، آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بچوں کو زد و کوب کیا جاتا، مگر اسی وقت پھر بھی آپ ہنس ہنس کے فرما رہے تھے۔ مجھے تو وہ الفاظ اب بھی یاد ہے، حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے میرے چھوٹے بچے کو، جو اسی وقت اس کی عمر بھی کافی کم تھی، جب میرے سامنے وہ اس کو اسی وقت اس کے اوپر وہ چلانگے لگا رہے تھے اور اس کو زد و کوب کر رہے تھے اور وہ بالکل ایسے حالت میں تھے کہ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ بھی شہید ہو جائیں، تو فرماتے کہ میں اسی وقت ہنس پڑا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو رہے ہو، کہ تم ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا ہنس اس وجہ سے رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرے اس عمر میں بھی اللہ کریم جل جلالہ میرے بیٹے کو میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کر رہا۔ کہہ رہے کہ مجھے جب نیچے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو ظاہری بات ہے آپ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں پاؤں سے پکڑ کر جب سیڑھیوں پہ نیچے لے کے جا رہے تھے تو اسی وقت بھی میں ہنس رہا تھا، قربان جاؤں حضور امیر المجاہدین کے جذبے پر۔ واللہ اپنے قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان کا سپاہی بنا دیا اور یہ ہماری نسلوں کو بھی فخر ہوگا انشاءاللہ، ہماری نسلوں کو بھی فخر ہوگا کہ ہمیں اللہ کریم نے حضور امیر المجاہدین جیسا لیڈر عطا کیا اور پھر کریم اللہ نے ہمیں ان کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا کی۔ واللہ العظیم یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا، میں پہلے سے حضور کا نہ شاگرد تھا نہ مرید تھا نہ میرا کوئی تعلق تھا، خدا کی قسم تعلق بنا ہے حضور کی وجہ سے بنا ہے۔ اب سب کچھ میرا حضور امیر المجاہدین ہے، اب مرشد بھی ہے، اب استاد بھی ہے، اب محسن بھی ہے، اب سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یار میں تے بل یار نہ لرم بیتا، کار میں تے بل کار نہ لرم بیتا، استاد فار میں دوستے ہم دشمنے دی، جا سربل روزگار نہ لرم بیتا، خوشالے و باد ناز نعمتنا قسم ستا پر رخسار نہ لرم بیتا، استا پلوے ذات محمد امین قسم خوری ستا غلام یم بادار نہ لرم بیتا۔ ہم جو حضور کے غلام ہیں ہم ان کے در کے غلام ہیں، جنہوں نے ہمیں حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کا جذبہ دیا، آج ہم ان کے غلامی پہ فخر کریں گے اور تا قیامت کریں گے، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس غلامی پر فخر کریں گی۔ اس وجہ سے آپ فرما رہے ہیں جب مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، تو اس انسپیکٹر نے کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو جو کہ ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ جس کے لیے تم مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، ہاں جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم جس پروگرام میں جمع ہے اب الحمدللہ اتنے کثیر تعداد میں حضور کے عشاق، حضور کے غلام، جس طرح امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ ہمارے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے، تو
ہم جنازے کو دیکھ کے حضرت ممتاز قادری تو ظاہری بات ہے حضور امیر المجاہدین جس طرح فرماتے قیامت تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں ٹوٹ سکتا، اگر ٹوٹتا ہے تو وہ بھی حضور کا عاشق ہی ہوگا، حضور کا کوئی غلام ہی ہوگا۔ یقین کرے میں اس جلسے کو دیکھ رہا ہوں تو ذہن میں یہی بھی ہے، ابھی آپ کے حیدرآباد کا جلسہ، ابھی لاڑکانہ کا جلسہ، ابھی ادھر اٹک میں حضور کے غلاموں کا وہ سمندر، دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی جذبے کی جھلک حضور امیر المجاہدین نے پھر سے بیدار کیا ہے کہ جب 15 شوال کو احد کا معرکہ ہوتا ہے اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ چلتے ہیں مقام روحہ تک، تو ادھر دل میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا عجیب کام کیا، جب اتنے ان کے شہید کیے تو پھر ہم نے گرفتار کیوں نہیں کی، پھر ہم نے ان کی عورتوں کو لونڈیا کیوں نہیں بنائے، پھر ہم نے ان کا باقی کیوں کام تمام نہیں کیا، ہم تو پاور میں تھے اس وقت، وہ تو زخمی ہو چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے، تو پھر سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم جا کے پھر باقی کام جو ہے نا وہ بھی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس کا اطلاع جب میرے مصطفی کریم کو پہنچی تو اگلی ہی دن یعنی صبح کو آپ نے فرمایا جو غازیان احد ہے، جو صرف احد کے غازی ہیں ان کو میرا خبر پہنچا دو تو انہیں پھر دوبارہ سے تیاری کرے، ہم نے مقام روحہ تک ان کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے آگے۔ اب کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، حالانکہ